تو ایک جنگ میں ایک شخص نے مولا امیر سے سوال پوچھا، جنگ ہو رہی ہے، یہ جو چند جنگیں تھیں نا ان میں سے ایک جنگ، سوال پوچھا خدا کے بارے میں، توحید کے بارے میں. تو ایک صحابی تھے، انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا، کہا کہ یہ کوئی سوال پوچھنے کا وقت ہے، یہ تو جنگ ہو رہی ہے. تو امام نے روک دیا. امام نے کہا یہ جنگ توحید کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر توحید صحیح ہوتی تو یہ جنگ تھوڑی ہوتی. جسے لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ جائے وہ علی کے مقابلے میں نہیں آتا. اللہ صلی علی محمد محمد. تو انشاءاللہ کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال آئے تو میں نے اس کا جواب کالا امیر سے دے دیا ہے. امام علی نے فرمایا تھا، کل میں نے حدیث آپ کی خدمت میں ایک حصہ اس کا باقی رہ گیا تھا، کہ عبادتیں 3 طرح کی ہیں. ایک تاجر کی عبادت ہے، اس کو فائدہ چاہیے. ایک خوف کی عبادت ہے، جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، وہ ڈر لگتا ہے، کسی کو خوف آتا ہے کہ بھئی مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا. اب یہ بھی اچھی چیز ہے اگر انسان اس سے بھی عبادت کرتا ہے. تاجر کی عبادت بھی بری نہیں ہے، مطلب میں کروں گا پروردگار مجھے کیا ملے گا، خوب ٹھیک ہے، بری نہیں ہے، اس میں کیا ہوگا، حرج ہے، عبادت ہے وہ بھی. لیکن مولا فرماتے ہیں تیسری ٹائپ بھی ہے اس کی. تیسری ٹائپ کیا ہے کہ پروردگار ایک عبادت ایسی ہے کہ جو شوق سے کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار تو عبادت کے لائق ہے، میں تیری عبادت کر رہا ہوں. وہاں نہ جنت کے لین دین کی وجہ سے ہے، نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے ہے، تو لائق عبادت ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب ہم خدا کو پہچانیں گے. مطلب جب آپ پہچانیں گے تب آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، یا نماز نہیں پڑھی، یا روزہ نہیں رکھا، یا حرام کیوں کر، اصل کہنا نہیں پڑے گا. یعنی جب وجود اس وجود کو محسوس کرنے لگتا ہے تو پھر خود ملائکہ آ کر اس کو اٹھاتے ہیں. ملائکہ، ایک شہید نے اپنے وصیت نامے میں لکھا تھا، مرنے کے بعد اس کا وہ پرنٹ ہوا، تو اس نے لکھا تھا کہ میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا کہ جب میں صبح اٹھا تو سورج نکلا ہوا تھا. میری زندگی کا سب سے تاریک، ڈارک. کیوں؟ میری فجر کی نماز قضا ہوگی. کیوں سوچ رہا ہے ایسا؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اصل روشنی پروردگار ہے. اب جو شخص کو یہ پتا چل جائے، آیت اللہ عظمہ بہجت ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے خدا کے وجود کا احساس ہو جائے وہ گناہ نہیں کرتا. گناہ نہیں کرتا. جسے احساس ہو جائے عشق اور محبت. کیا کہا پروردگار نے موسیٰ؟ القیت علیک، ہم نے اپنی محبت کو تمہارے اوپر عکس ڈالا، ریفلیکشن کی ہے. یہ محبت تو تھی. پھر دیکھیں حضرت موسیٰ نے کیا کیا. ہمیں اپنے کہاں آئے یہ محبت؟ کہاں آئے؟ ہمارے اوپر بھی تو آئے تاکہ ہمیں کہنا نہ پڑے. ہم بھی اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو پھر کھڑے ہوں تو ایسے کھڑے ہوں کہ پھر کوئی چیز ہمیں غافل نہ کر سکے. کیسے کریں ہم؟ کیا کریں؟ کچھ ایسا عزیزان محترم بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی پہلی چیز طلب ہے، طلب، ریکوائرمنٹ. جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کھانا مانگتے ہیں، آپ کو کوئی چیز کی ڈیمانڈ ہے آپ کہتے ہیں. خدا کی بارگاہ میں بھی طلب کرنا چاہیے. خدا مجھے اپنی محبت دے. کیوں؟ وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا. محبت خدا کس کو دیتا ہے؟ پھر حدیث کا سہارا لوں گا میں. حدیث معراج میں جب رسول خدا گئے، معراج پہ پروردگار نے اپنے محبوب سے بہت ساری گفتگو کی ہے. ایک گفتگو کا حصہ اس میں سے ایک حدیث، پروردگار کہتا ہے کہ اے احمد، میں جس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں، جس کے عمل سے، کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں، جس کے عمل سے میں راضی ہو جاتا ہوں اس کو میں اپنی محبت چکھاتا ہوں.
اور ایسی چکھاتا ہوں کہ دنیا کی ساری محبتیں وہ بھول جاتا ہے. اب میں کون سا ایسا عمل کروں کہ خدا تو مجھ سے راضی ہو؟ تو اب یہ میں اور آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ تو عمل پر ہے. عمل کیے چلے جائیں, کوئی بھی عمل پسند آ جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے کوئی بڑا سا عمل ہو. دیکھیں, جو کچھ کرنا چاہتا ہے نا زندگی میں, مثال کے طور پر اسپورٹس مین ہے, وہ یہ نہیں کرتا کہ مجھے پہلے سلیکٹ کرو پھر میں اپنے اندر پریکٹس کروں گا پھر میں بنوں گا. وہ یہ نہیں کہتا, وہ پریکٹس کرتا رہتا ہے. جس نے میراتھن میں حصہ لینا ہے نا, وہ روز دوڑتا ہے, اور وہ روز دوڑتا ہے, وہ دوڑتا رہتا ہے. وہی نہیں ایک سال بعد یا 6 مہینے بعد کمپٹیشن ہے تو کہاں سے دوڑے گا. وہ جو پہلے سے تیار ہوتا ہے, دنیا کے کیمرے بھی اسی کو پکڑتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ابھی مجھے کوئی کیمرہ دیکھ ہی نہیں رہا, مجھے کوئی سلیکٹ ہی نہیں کر رہا, کیوں سلیکٹ کرے, آپ کے اندر ہے کیا بھائی؟ نہیں, میں تو ایک آدمی محنت کر رہا ہے, صبح جاتا ہے, جاگنگ کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے, ٹورنامنٹ میں پریکٹس کرتا ہے, ٹیچر لیا ہوا ہے, ٹرینر لیا ہوا ہے, میچ میں بیٹھا ہوا ہے, لیب میں بیٹھا ہوا ہے, کمپیوٹر کے کورس کوڈنگ کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے, ایک قابل کر اپنی پروفائل بناتا ہے, پھر آن لائن کلک کیا جاتا ہے, یہ پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے. جیسے ہمارے مومن دوست بہت, کل میں نے ان سے ملاقات کی جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا امام بارگاہ. ظاہر ہے انہوں نے پہلے کچھ کیا ہوا ہوگا تو اللہ نے ان کو یہ توفیق دی کہ ہم تمہارا انتخاب کرتے ہیں مسجد کا. اللہ نے انتخاب کیا نا. آرکیٹیکٹر تو بہت سارے ہوں گے, ایسی جگہ جہاں نماز پڑھائی جائے گی, عبادت کی جائے گی. آپ سوچ رہے ہیں ریفلیکشن اس کام کی عالم تجرد میں جا رہی ہے. یہ کیسے سلیکٹ ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ کروں, کچھ بھی کروں, کوئی بھی عمل کروں. عمل میں خدا کی بارگاہ میں فجر سے پہلے کھڑا ہو جاؤں. کس وجہ سے؟ خدا میرا انتخاب کر لے, خدا اپنی محبت کو میرے اوپر ڈال دے. اب اتنے سارے لوگ ہیں, خدا, اب آپ بولیں گے یہ تو خدا کی مرضی ہے. دیکھیں خدا قرآن میں کیا کہتا ہے, خدا جسے چاہتا ہے اسے ہدایت. تو اب آپ بولیں یہ تو بھائی خدا کی مرضی ہے, خدا جسے چاہتا ہے. میرا کیا قصور ہے مولانا صاحب, مجھے خدا چاہ ہی نہیں رہا. مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو خدا چاہ ہی نہیں رہا, ہمیں تو مولا بلا ہی نہیں رہے. بھائی آپ نے کوشش کی آپ کو مولا زیارت پہ بلائیں؟ کچھ تو کرے نا, مطلب کچھ تو کرے آدمی. تو دیکھیں یہ جو علامہ طباطبائی نے اس آیت کے ذیل میں بیان کیا, یہ جو خدا کی چاہت ہے یہ حکم ثانوی ہے, یعنی سیکنڈ حکم ہے. پہلا کیا ہے؟ ریس میں کھڑے ہوں گے, جب سٹارٹ کا حکم ہوگا جو قدم آگے بڑھائے گا خدا اس کو اور آگے لے کے جائے گا. جس نے آگے قدم بڑھایا ہی نہیں ہے اب وہ کہہ رہا خدا مجھے چاہ ہی نہیں رہا. بھائی آپ ایک قدم آگے تو بڑھائیں. خدا حدیث قدسی میں کیا کہتا ہے؟ تم ایک قدم بڑھاؤ میں 10 قدم بڑھاؤں گا. تو یہ چاہت ایسی, انسان اپنے آپ کو کمال پہ لے کے جائے. آیت اللہ قرازی اپنی کتاب روزنائی عالم غیب میں بیان کرتے ہیں یہ جو بدن اور روح کا معاملہ ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حجت الاسلام ہاشمی جو مشہد میں بہت بڑے عالم بھی تھے اور حوزے کے ٹیچر بھی تھے, اسلامک سیمینری میں پڑھاتے بھی تھے. تو انہوں نے سنا کسی سے کہ ایک شخص ہے جو روح کو بدن سے الگ کرتا ہے. تو یہ اس کے پاس چلے گئے, کہا کہ کہاں میں کرتا ہوں لیکن ابھی نہیں, فجر سے پہلے آنا, سحر کے ٹائم. کہتے ہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے. میں چلا گیا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں جانا ہے. اب آپ بولیں مولانا سپرفیشل باتیں آپ روز آگے کرتے ہیں, ہم لوگوں کو گھمانے. انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ ان باتوں کو سمجھیں گے. کہاں جانا ہے تمہاری روح نے؟ کہا مجھے جہاں کے وہ بائی برتھ پیدا ہوئے تھے, جو ان کا سٹی ٹاؤن تھا وہاں قزوین, وہ قزوین کے تھے. کہا مجھے قزوین جانا ہے. تھوڑی دیر میں انہوں نے کیا دیکھا, قزوین میں ہے, اپنے آپ کو دیکھا. اور وہاں کھیت جو تھے وہاں پہ رات کا سحر کا وقت ہے, کھیت. جو لوگ زمین اور زمینداری کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کھیتوں میں چھوٹی چھوٹی نہریں ہوتی ہیں جو پانی پرووائڈ کرتی ہیں آپ کی فیلڈز کو. گندم ہے, آپ نے چاول لگائے ہوئے ہیں, کچھ بھی ہے. تو اس نے دیکھا کہ رات کو ایک شخص آیا جس نے اس پانی, کیونکہ پانی ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہاں, کسی کو پانی کتنی دیر ملنا ہے, اس نے اس پانی کو روکا
اور پانی کا رخ اپنی زمین کی طرف موڑ لیا اور کہا وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا کہ میں وہاں ہوں. پھر دوسرا شخص آیا جس کی زمین کا اس نے پانی روکا تھا, دونوں میں بحث ہوئی اور اس نے اس کو مار دیا. پہلے والے شخص نے دوسرے شخص کو مار دیا اور بھاگ گیا. کہا میں نے دیکھا اچانک سے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے تو مجھے میری نماز کی فکر ہوئی کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے, تو اچانک سے میں نے دیکھا میں واپس مشہد میں ہوں. اس شخص نے مجھے بولا کہ جو تم نے دیکھا ہے اس کو نوٹ کر لو. میں نے نوٹ کیا, نماز پڑھا. پھر میں نے, لوگ آتے تھے قزوین سے, میں نے پوچھا فلانے شخص کا, کہا اس کا قتل ہو گیا ہے. میں نے کہا قاتل پکڑا گیا؟ کہا نہیں قاتل پکڑا نہیں گیا. وقت گزر گیا. بہت عرصے کے بعد میں قزوین گیا, عالم دین تھے, لوگ ملنے آئے, وہ قاتل بھی ملنے آیا. جب جانے لگا میں نے کہا اس کا قاتل کون ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں. کہا پھر تم نے بیلچہ کیوں اٹھایا تھا؟ جب میں نے یہ کہا نا تو وہ کانپنے لگا کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ میں جانتا ہوں کہ قتل کیسے ہوا. تو کہا میں پریشان مت ہو, میں پولیس کو یا کسی کو تمہیں نہیں دوں گا, لیکن جو تم نے کیا ہے میں تمہیں اس بوجھ سے بچانا چاہتا ہوں. کہا کیا کروں؟ کہا قتل کا دیا ہوتا ہے, آپ کو دیا دینا ہے. کہا دیا دے دو. کہا اگر میں نے ان کو بتایا تو وہ تو میرے ساتھ برا سلوک. کہہ رہا ضروری نہیں ہے کہ تم ان کو بتاؤ. کہا مجھے ادھار دینا تھا اس شخص کا, میں مقروض تھا. یہ کہہ کر روح کو مکان کی ضرورت ٹائم ٹریول کر سکتی ہے, لیکن اگر روح بزرگ ہو تو روحیں اتنی بزرگ ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے.